یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے نبی کو حسن اور مال سے خریدنا چاہا. خرید لیں گے، کر لیں گے سودے بازی. ہاں، ان کو مکہ کی خوبصورت عورتیں بھی دے دیں گے. اگر نوبت آئی تو ان کو اپنا سردار بنا دیں گے. یہ بات ہے اس رات کی جب توحید اور شرک کو ایک کرنے کی کوشش کی. ہم ان کو ایسی پیشکش کریں گے جس کو وہ اس بار ضرور مان لیں گے. 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرے سال آپ ہمارے خداؤں کی. کیا ہے سورہ کافرون کی نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ اور کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کریم کے ساتھ سودے بازی کرنے کی کوشش کی؟ ہم محمد کو بہت سارا مال پیش کر دیں گے. ہاں، ان کو سب کو پیش کر دیں گے. انہیں ڈرانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ انہیں جان سے مارنے تک کی کوشش کی. انہیں دولت سے نہیں خریدا جا سکتا. تو پھر انہیں ختم کر دیں گے. نہیں، اس طرح مکہ کے حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اور ناظرین، یہ سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی پیشکش لے کے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم میں کون سا جواب دیا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں. ہمارے مسلم گھرانوں میں اکثر بچوں کو الحمد شریف کے بعد سب سے پہلے 4 کل ہی یاد کروائے جاتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بلا وجہ منہ اٹھا کر کسی کو بھی یوں ہی کافر کہہ دیتے ہیں. مگر افسوس، ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ لفظ کافر آخر کار ہوتا کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے، اور چاروں کل کو کل ہی کیوں کہتے ہیں. اور سب سے زیادہ اہم، 1400 سال پرانی اس سورت کا آج کے دور میں ہماری زندگی میں کیا کام ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے آج ہم اس ویڈیو میں. دوستو، علماء کہتے ہیں کہ سورہ کافرون مکہ کی اس دور میں نازل ہوئی جب مکہ کے سردار اپنے ہر ظلم، ہر چال کے باوجود ناکام ہوئے. یہ قبیلوں کے سردار ایمان لائے ہوئے لوگوں پر ظلم کرتے، ان کے سینوں پر پتھر رکھتے، ان کے جسموں کو آگ لگاتے اور اتنا پیٹتے یہاں تک کہ ان کے جسم سے گوشت الگ ہو جاتا. ہر کوشش، ہر ظلم کے باوجود بھی جب مسلمان اسلام کی راہ سے نہ ہٹے تو ان مکہ کے سرداروں نے رخ بدل لیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرید لیں گے. ہم محمد کو بہت سارا مال پیش کر دیں گے. ہاں، ان کو سب کو پیش کر دیں گے. لیکن مکہ کے ان سرداروں کی یہ کوشش بھی ناکام ہوگی. جس سے رب دو جہان نے کوثر عطا کر دی ہو، اسے ان دنیاوی چیزوں سے کہاں خریدا جا سکتا ہے؟ مگر پھر ان سب نے ایک ایسی ترکیب نکالی جو ان کے ذہنوں کے مطابق 100% کامیاب تھی. اور ولید بن مغیرہ کی یہ بات سن کر قریش کے سردار راہ دنگ رہ گئے. لیکن پھر ولید نے انہیں سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودے بازی کرنی ہوگی یا پھر کوئی بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ اب مسلمانوں کو ان کی راہ سے ہٹانا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. تو کیوں نہ سمجھوتا کیا جائے، آپ کے ساتھ ڈیل کی جائے، ایک ایسا سودا جس میں ہم سبھی کا فائدہ ہوگا اور مکے کا یہ کاروباری سلسلہ بھی چلتا رہے گا. اور یہ بات ذہن میں آتے ہی سب اپنا پلان بنا کر آپ کے پاس تشریف لے آئے اور کہا، خوش آمدید محمد، آپ کے پیغام سے ہم سبھی کے دل روشن ہو گئے. ہاں، بالکل آپ نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے، اور اسی وجہ سے ہم آپ کے لیے ایک پیشکش لے کر آئے ہیں، ایک سمجھوتا جسے آپ انکار نہیں کر پائیں گے. انکار تو کیا، آپ سنتے ہی ہم ہی بھر دیں گے. ہم نے سوچا ہے کہ ہم پورے 1 سال آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے اور اگلے سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کیجیے گا. 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرے سال آپ ہمارے خداؤں کی. اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. کتنا خوبصورت خیال ہے نا، معاذ اللہ. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ان سب کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے. اور ان کی یہ خاموشی مکہ والوں کے دل چیر رہی تھی.
مکہ کے سرداروں کو بے چین کر رہی تھی۔ مکہ میں ہر طرف خاموشی سی چھا گئی، مکہ میں صبحگاہٹ سی پھیل گئی، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ हमें ये सौदा करना होगा। سردار کہنے لگے کہ بہت وقت گزر چکا ہے، ہم جواب چاہتے ہیں۔ وہ ابو طالب کے پاس گئے، سرداروں نے کہا بہت وقت گزر چکا ہے، ہم جواب چاہتے ہیں۔ اپنے بھتیجے کو کہو کہ اگر کچھ اور چاہیے تو ہم وہ بھی دے دیں گے۔ अगर कुछ और चाहिए तो भी हम देंगे। آخر کار ہماری آفر پہ بات تو کریں۔ تو ابو طالب نے کہا نبی پاک جو بھی کہتے ہیں اس میں رب کی مرضی ہوتی ہے، ان کا ہر ایک لفظ رب کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، وہ جو بھی کریں گے جو بھی کہیں گے ہمیں وہ منظور ہے۔ اور ناظرین پھر وہ جواب بھی آ گیا جس کا پورے مکے کے سرداروں کو خاص کر کے انتظار تھا۔ سرداروں نے کہا تشریف لائیے محمد، ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے، آپ نے کافی انتظار کروایا، اس معاملے میں تو ہمارے دیوی دیوتا مہربان ہے، وہ اتنا تڑپاتے تو نہیں۔ چھوڑیے یہ باتیں، آپ بتائیے آپ کا جواب کیا ہے؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ پھر سوچنا کیا تھا، اللہ کے نبی نے انہیں وہ جواب دیا جس کا حکم اللہ نے دے دیا تھا، اور یہ جواب تھا سورہ کافرون۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد من لا رب دو جہاں نے فرمایا کہ کہہ دو ان کافروں سے کہ اے کافروں، جن بتوں کو تم پوجتے ہو میں انہیں نہیں پوجتا، جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ جن بتوں کو تم پوجتے میں انہیں نہیں پوجتا۔ تمہارے لیے تمہارا راستہ اور میرے لیے میرا راستہ۔ یہ جواب سن کر قبیلے کے سردار آگ بگولا ہو گئے، انہوں نے اپنے دانت پیسنے شروع کر دیے، مٹھیاں بند کر لی اور زور سے چلائے۔ بے شک یہ صورت ان کافروں کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھی۔ قل يا أيها الكافرون، ایک ایسا تماچا جس نے توحید اور شرک کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دی جسے تا قیامت مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ تھا سورہ کافرون کی نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ۔ اس سورت کے نازل ہونے سے مکہ کے سرداروں کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ وہ سمجھئے کہ آپ کسی بھی طرح سے اپنی راستے چٹنے والے نہیں ہیں، اور اس کے بعد ان کا ظلم مزید بڑھتا چلا گیا۔ آئیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں سینیمیٹک انداز۔ قل يا أيها الكافرون، قل ایک حکم ہے، اللہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہوں کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کے مزاج میں اتنی سختی نہیں ہے، شاید آپ کے لیے یہ بات کہنا اتنا آسان نہیں ہوگا، تو آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ نے کہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ اے کافر۔ اب کافر کون ہے؟ کافر وہ ہیں جس نے سچ کو دیکھا اور جھٹلا دیا۔ سورہ کافرون کے نزول سے پہلے سورہ کوثر اور بھی کافی ساری صورتیں نازل ہوئی، لیکن اس کے باوجود ان کافروں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ اللہ کے نبی پر ظلم کرتے رہے، ایمان والوں پر ظلم کرتے رہے۔ اسی لیے اس آیت میں الکافرون کا لفظ ان خاص لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جن کے نصیب میں ان کے اپنے دل میں کالے پن کی وجہ سے 100% جہنم کو لکھ دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 2، لا اعبد ما تعبدون، ترجمہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں پر جو لفظ ہے نا لا اعبدو، یہ حال اور مستقبل دونوں کی باتیں کر رہا ہے، یعنی میں آج بھی عبادت نہیں کرتا اور میں آنے والے کل میں بھی کوئی عبادت نہیں کروں جن گا۔ بتوں کو تم پوجتے میں انہیں نہیں پوجتا۔ کوئی ڈیل نہیں، نہ آج ہوگی اور نہ کل ہوگی، کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ رب دو جہاں نے سودا بازی کے سارے راستے بند کر دیے۔ آیت نمبر 3، ولا انتم عابدون ما اعبد، ترجمہ کہ دو ان سے جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، انہیں کسی بت پرستی کی، کسی ساتھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن صفات پر رب دو جہاں کی عبادت کرتے تھے، اس طرح سے یہ قریش اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ان کی نظر میں یہ تھی تو اللہ کی عبادت، لیکن وہ شرک سے بری ہوئی تھی اور یہ دین ابراہیم سے کوسوں دور تھی۔ آیت نمبر 4، ولا انا عابد ما عبدتم، ترجمہ کہ دو ان سے
جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت ماضی کی بات کر رہی ہے۔ نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، وہ کبھی شرک نہیں کرتے، وہ کبھی بھی رب دو جہاں کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی بت کی عبادت نہیں کی۔ تو اس آیت میں بات ہو رہی کہ رب دو جہاں رحمت دو جہاں سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے لوگوں کو کہ آپ نے کبھی بھی کسی بت کی عبادت نہیں کی، کبھی بھی آپ نے شرک نہیں کیا۔ میں نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی، کبھی شرک نہیں کیا۔ کہ کسی بھی طرح کی ڈیل کی جا سکے، کسی بھی طرح کا سمجھوتا کیا جا سکتے۔ آیت نمبر 5 وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، ترجمہ، اور نہ ہی تم کبھی اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ جب ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جا رہا ہو تو اللہ کی یہ ناراضگی ہے، وہ غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ جیسے ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو بار بار ایک بات کو کہتے ہیں، سن لیا تم نے، سمجھ میں آ گئی، کہو تو ایک بار پھر سے سمجھاؤں۔ اسی طرح رب دو جہاں آپ سے فرما رہے ہیں کہ انہیں ایک بار پھر سے تصدیق کر دیجئے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی سودا نہیں، نہ ہوا تھا نہ ہوگا۔ تصدیق کر دو کہ ان کے ساتھ کوئی سودا نہیں، نہ تھا اور نہ ہوگا۔ اسی طرح رب دو جہاں رحمت دو جہاں کو فرما رہے ہیں کہ انہیں ایک بار پھر سے تصدیق کر دیجئے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی سودا نہیں ہوگا، نہ آج ہوگا اور نہ ہی مستقبل میں کبھی۔ چھٹی آیت، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ یہ جو لکم کا لفظ ہے نا، یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ صرف ان خاص لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو کبھی اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ کفر میں ہی ڈوبے رہیں گے۔ کیونکہ دین کا مطلب صرف مذہب نہیں ہوتا۔ امام راغب نے مفردات القرآن میں ذکر کیا ہے کہ دین کے بہت سارے معنی ہیں۔ دین ایک طریقہ ہے، ایک رویہ ہے، جزو اور سزا ہے، حکم اور اطاعت ہے، یہ ایک مکمل نظام ہے۔ تو اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے کہ جو کفر تم کر رہے ہو اس کا حساب اللہ کے ہاں تمہیں ملے گا۔ جس دین پر میں چل رہا ہوں اس کا حساب اللہ کے ہاں مجھے ملے گا۔ آج کی زندگی میں سورت کی بہت ساری اہمیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 1400 سال پرانی سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا تعلق ہے؟ نمبر 1، کافر لفظ کے استعمال میں بہت ہی زیادہ احتیاط۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو کافر لفظ ہے نا، یہ بہت زیادہ سخت لفظ ہے۔ آج ہم نے اس لفظ کو ایک عام لفظ بنا دیا ہے، یہاں تک کہ کوئی آدمی روزے نہ رکھے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ تو کافر ہے۔ اصل میں کافر کون ہے؟ جب آپ قرآن مجید میں کافر کا وصف پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ جابر، وہ تکبر کرنے والے، وہ سود پسند، فخر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اصل میں کافر وہ ہیں جو بے انتہا ظلم کرتے ہیں، جس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہ ہو، آخرت کی کوئی پرواہ نہ ہو، جو سچ کو دیکھتا ہے اور پھر بھی جھٹلا دیتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ کبھی اس سچ کو قبول نہیں کرتا، دراصل وہ کافر ہے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ the act of کفر does not make you a کافر، مطلب کفر کا ایک فعل آپ کو کافر نہیں بنا دیتا۔ یعنی کبھی بھی کوئی آدمی کوئی کفر کا اگر کام کر دیتا ہے تو وہ مستقل پرماننٹ طور پر کافر نہیں بن جاتا۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جانے انجانے میں زنا کر بیٹھتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں، ماں باپ کی بے حرمتی کر دیتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رب دو جہاں ان کے دل میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ اب وہ 5 وقت کے نمازی ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی بے حرمتی تو دور، وہ ماں باپ کی طرف نظر اٹھا کر بھی بات نہیں کرتے۔ تو کیا اب آپ اسے مستقبل زانی یا پھر مستقل شرابی کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ وہ ایک غلطی تھی، ایک گناہ تھا۔ لیکن جب آپ اسے کافر کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ کہ آپ نے اسے 100% کافر بنا دیا، کافر ڈکلیئر کر دیا۔ اس لیے کافر جیسے سنگین لفظوں کا استعمال کرنے سے بچیں، کیونکہ چیزیں ہمیشہ سفید یا کالی نہیں ہوتی، بلکہ بلیک اور وائٹ کے درمیان بھی بہت سارے شیڈ ہوتے ہیں۔ دین کے معاملے میں سمجھوتا نہ کریں، دین کو سمجھیں، سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ مثال کے طور پر
آج سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹ ہونے کے لیے ہم کچھ زیادہ ہی لبرل ہوتے جا رہے ہیں. سب لوگ ای ایم آئی پر گاڑی لے رہے ہیں تو میں بھی لے لیتا ہوں. جب اگر میری پیپرز کی تیاری نہیں ہے تو دوست کی کاپی سے دیکھ کر میں بھی پیپر دے لیتا ہوں, میں بھی چیٹنگ کر لیتا ہوں. جب وقت بچانے کے لیے کوئی رانگ سائڈ چننی پڑے, غلط سم چننی پڑے تو سمجھ کچھ سمجھوتا ہے یہاں پر. تو پھر یاد رکھیں, آپ 5 وقت کی نمازی ضرور ہو سکتے ہیں, روزے رکھنے والے ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اور قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار نہیں کرتے, اگر وہاں پر آپ سمجھوتا کرتے ہیں تو آپ عابد تو ضرور ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے غلام نہیں. اس لیے بہت سنبھل کر چلنا.